بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آج جو ہم نے موضوع اٹھایا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں وہی موضوع اٹھاتا ہوں جو کہ ڈیلی بیسس پہ مجھ سے کوسچن کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ٹاپ موسٹ کوسچن ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل مجھ سے 10 20 50 100 جو بھی کوسچن کیے گیا، اس میں سب سے زیادہ دفعہ ریپیٹڈ کوسچن جو ہوگا وہ ہمارا موضوع بن جاتا ہے۔ تو ابھی کچھ دنوں سے جو سب سے زیادہ ہمیں کیوریز بھی آ رہی ہیں اور کوسچن بھی کیا جا رہا ہے وہ بچوں سے متعلق ہے کوسچن، کہ اس میں یہ بھی ہے کہ کووڈ میں بچے جو ہیں وہ پڑھائی سے دور ہو گئے، ان کا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں رہا، ڈل ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، پھر یہ ہے کہ بچوں کو کون کون سے کورسز کروائے جائیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں، بچے بدتمیز ہیں ان کو کیسے کیا جائے، یہ سارے کوسچن ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرا ایک آنسر سمپل ہوتا ہے، لیکن اس سمپل آنسر کو بھی سمجھانے کے لیے لوگوں کو مجھے بہت زیادہ تفصیل میں جانا پڑتا ہے۔ جیسے ہمارے کوآرڈینیٹرز کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی میں اپنے بچوں کو انگلش لینگویج کروانا چاہتا ہوں، یا کچھ سم تھنگ ایسے ہی کچھ تھا۔ تو میرے کوآرڈینیٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کو فیملی کاؤنسلنگ میں انرول ہونا پڑے گا، پوری فیملی کی کاؤنسلنگ ہوگی، اس میں باقاعدہ بتایا جائے گا کہ آپ کو بچے کو ٹیچ کیسے کیا جاتا ہے، کوالٹی ڈائلاگ کیا ہوتا ہے، کوالٹی کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے، کوالٹی ایگزامپلز کیا ہوتی ہیں، بچے کی سیمپل فائل کیا ہوتی ہے، بچے کا کیریئر کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، پرپز آف لائف کیا ہوتا ہے، ایم آف لائف کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو صرف یہ ہے کہ انگلش لینگویج کروانی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جن پیرنٹس کو یہی نہیں پتا کہ فزیکل پیرنٹس اور مینٹور میں فرق کیا ہے، تو وہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہوں گے۔ میں یہ تنزن کسی پہ نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ میں بھی آج سے اگر 10 سال پیچھے چلا جاؤں تو جیسے آپ لوگ پیرنٹس ہیں، میں بھی ایسا ہی ایک شخص تھا۔ میں بھی یہی چیزیں سمجھتا تھا کہ بچے کو اچھے اسکول میں پڑھا دینا چاہیے، اچھا کالج میں اچھی ٹیوشن دلوا دینی چاہیے ہے، تو بچے کی زندگی بن جاتی ہے۔ اس کا تو بچے کی زندگی میں 2% بھی تعلق نہیں ہے۔ ٹوٹل پیرنٹس کو میچور ہونا پڑے گا، ٹوٹل پیرنٹس کو سیکھنا پڑے گا، ٹوٹل پیرنٹس کو رول ماڈل بننا پڑے گا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں پیرنٹس کو کہتا ہوں روزانہ رات میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کوالٹی ڈائلاگ کریں۔ آپ یقین کریں نہیں بیٹھتے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی ریڈنگ بڑھائیں تاکہ آپ بچوں کے ساتھ کوالٹی کمیونیکیشن کر سکیں، نہیں ریڈنگ کرتے۔ میں ان کے ساتھ کہتا ہوں ان کے ساتھ گیم کھیلیں، کوالٹی گیمز ہوں، اس میں کوالٹی آپ کی ایگزامپلز ہوں۔ نہیں، جب پیرنٹس اپنے پہ محنت نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوالٹی چائلڈ اس معاشرے کو دے رہے ہیں۔ ایکسیڈنٹلی وہ میٹرلسٹک ٹائپ کی کوئی چیز بن جائے گا۔ جیسے کل میرے کلاس فیلو ہیں سید آصف علی زیدی، ڈی جے کالج میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ہیں، تو اس سے میری تو بات ہو رہی تھی، تو کہتے صغیر تمہیں پتہ ہے یہ ایجوکیشن کا زوال کیوں آیا؟ میں نے کہا ایجوکیشن کا زوال اس وجہ سے آیا کہ آج سے پہلے 100 200 300 سال پہلے ایجوکیشن کردار کے لیے پڑھائی جاتی تھی کہ کردار کیسے بنے گا، اور آج یہ کنورٹ ہو گیا کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ یہ جو شفٹ ہے نا، اس نے ایجوکیشن کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے، اور اسی طرح ہمارے بچے کی اور اسی طرح ہمارے معاشرے کی۔ لیکن اس نے اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دی۔ آصف کہتا ہے نہیں سر، تھوڑا سا اپنے جملے کو چینج کرو۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتا ہے پاور لینے کے لیے۔ کہتا ہے یہ جو ورڈ دیا نا انہوں نے، نالج از پاور، کہتا ہے نالج از بلیسنگ کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ دیکھو کتنی علم والے سوچتے ہیں تو کیسے سوچتے ہیں
کتنی ڈیپتھفل بات اس نے نکالی کہ ہم نے نالج کو پاور کہا، نالج کو بلیسنگ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہم بلیسنگ لینا ہی نہیں چاہتے. ہم جو پیسہ کماتے ہیں پاور کے لیے کماتے ہیں. آپ یقین کرو یہ نام نہاد ریٹنگ والے جو مولوی بن رہے ہیں یہ پاور کے لیے بن رہے ہیں، پولیٹیشین جو ہیں پاور کے لیے ہیں، جو پڑھ رہا ہے پاور کے لیے، ارد گرد صرف پاور پاور پاور. وہ جو کردار پہ محنت تھی، وہ جو کردار والے بلند کردار والے لوگ تیار کرنے تھے، امام غزالی جیسے جو رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ جو تیار کرنے تھے، وہاں سے ہم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ہمیں مٹیریلسٹک کر دیا گیا. ڈاکٹر اسرار فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب تک ہم آخرت کے خوف سے علم حاصل کرتے تھے وہ علم تھا اللہ کی قربت حاصل کرنے والا. جب ہم نے دنیا کی لالچ میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو وہ علم ہو گیا شیطانی. تو بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی، قصور بچے کا نہیں ہے. اگر بچہ بدتمیز ہے، بچہ پڑھتا نہیں ہے، بچہ سست ہے، کوئی بھی بات آپ بول دو، اینڈ پہ میری بات یہ ہوگی بچے کا قصور نہیں ہے، قصور ماں باپ کا ہے. ماں باپ نے ماں باپ بننے سے پہلے اپنی ٹریننگ کیوں نہیں کی؟ چلیں بن گئے ایکسیڈنٹلی ماں باپ، اس کے بعد ٹریننگ کیوں نہیں لی؟ علم والوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے؟ کیوں نہیں سے دیکھا کہ باتیں کیسے بچوں کے ساتھ کی جاتی ہیں؟ کیوں نہیں دیکھا کہ بچوں کو پڑھاتے وقت کیسی مثالیں دی جاتی ہیں؟ کیوں نہیں دیکھا کہ کس طرح کی کہانیوں کی کتابیں گھر پہ لے کر آنی چاہیے جو کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنی ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں دیکھا کون سا سپورٹس جو ہے وہ کب کھیلا جاتا ہے، کیسے کھیلا جاتا ہے، کیوں کھیلا جاتا ہے؟ ٹوٹل قصور کیا ہے؟ پیرنٹس کا ہے. پیرنٹس مینٹور بننا ہی نہیں چاہتے اور بنے بھی نہیں ہیں. حد سے حد ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہاسٹل میں جا کے پھینک دیتے ہیں. نہ نظروں کے سامنے ہوں گے اور نہ پتا چلے گا کہ بچہ اچھا ہے یا برا ہے. اب تو بچیوں کے ساتھ بھی یہی کیا جاتا ہے. تو معاشرے پہ جو آج کا بچہ ہے، یہ بوجھ جو ہے یہ ماں باپ نے بنایا ہے. اگر میں اپنی آپ کو والدہ کی کہانی بتاؤں تو بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا چٹی ان پڑھ، چٹی ان پڑھ تھی. لیکن انہوں نے ایک ایک چیز سیکھی ہمیں پڑھانے کے لیے. وہ جو ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے جن کے بچے تھے، ان کی ماؤں کے پاس جا کے پوچھا کرتی تھی، کیا کرتی ہو آپ، کون سی کتابیں ان کو پڑھاتے ہو، کن لوگوں سے پڑھواتے ہو. جہاں علم والے ہوتے ان سے تعلقات بناتی. جہاں کوئی بتاتا کہ یار یہ بہتر نہیں ہے وہ چھوڑ دیتی. ہمارے علم حاصل کروانے کے لیے وہ اچار سے، وہ پیاز سے روٹی کھاتی. نو کمپرومائز. کوالٹی ڈائلاگ سیکھے انہوں نے. ایک چٹی ان پڑھ خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوالٹی اگزامپل سیکھی انہوں نے پورا ڈے اسکیجول کرنا سیکھا جو آج میں آپ لوگوں کو کروا رہا ہوتا ہوں. کیوں؟ وہ مینٹور بننا چاہتی تھی اور وہ انہوں نے مینٹور بنا ہے. پاپولیشن سینسس والے جب آئے ہمارے گھر اور جب میں نے ان کو اپنے سارے بھائیوں کی تفصیل بتائی تو نیکسٹ ٹائم وہ اپنے سارے سینئر لے کر آئے. یہ وہ گھر ہے جس میں ایسے ماشاءاللہ علم والے لوگ رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ آنرشپ لیں اپنے بچوں کی اور مینٹور بنیں. مینٹور بننے کے لیے آپ کو بچے پہ محنت نہیں کرنی، سب سے پہلے اپنے پہ محنت کرنی ہے. اگر آپ نے اپنے پہ محنت نہیں کی، بچوں کو لاکھ اکیڈمیوں کی طرف کر دیں، لاکھ آؤٹ سورس کر دیں، لاکھ ہاسٹل کروا لیں، آپ مجھ سے لکھوا لیں، کوالٹی بچہ نہیں ملے گا. ہاسٹل والے کے بچے کو پڑھانے میں محبت کہاں ہوگی، مجھے سمجھا دو. ماں کے پڑھانے میں اور ایک پیڈ ٹیچر کے پڑھانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے.
باپ کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھنے میں اور 1 گھنٹہ آپ نے یوٹیوب پہ کسی بھی بڑے مولانا کا لیکچر سنوا دیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تب آپ کو آئیں گی جب آپ خود مینٹور بنو گے۔ آخر میں دوبارہ اپنا جو ہے گولڈن بات ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، قصور بچے کا نہیں ہے۔ آج مان لیں آپ لوگ قصور بچے کا نہیں ہے، قصور آپ کا اپنا ہے۔ جس دن آپ نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی، اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا، پھر آپ اس کی بہتری کے لیے بھی کام کرو گے۔ اور اگر نہیں مانی تو انتظار کریں جیسے دوسرے کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔